وہ اس کو میں دیکھتا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا میرے پیچھے، میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو بس نماز کا ٹائم آتا، نماز پڑھتا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا۔ میرے دل میں یہ تمنا تھی، حسرت تھی کہ کبھی یہ بیٹھتا، میں اس سے بات کرتا، اس سے حال احوال پوچھتا، اور اگر اس کو کوئی ضرورت ہوتی تو میں اس کی ضرورت پوری کرتا۔ مگر کہا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ کبھی بھی رکا ہو۔ نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے فوراً بعد وہ اپنے گھر چلا جاتا۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں بیٹھا تھا، وہی نوجوان وہ شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، کہ آپ مجھے وقتی طور پر پڑھنے کے لیے قرآن کریم دیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں آپ کو قرآن پاک دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے قرآن پاک اٹھا کر اسے دیا، اس نے وہ قرآن پاک مجھ سے لیا، اس سے چھوما، اپنے سینے سے لگایا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی بڑا واقعہ ہو۔ کہا کہ یہ کہنے کے بعد وہ نوجوان وہاں سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ اب وہ شخص تھا کہ کبھی اس کی جماعت نہیں جاتی تھی، وہ ساری نمازیں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر آج کا دن کیا ہوا، سارا دن گزر گیا، میں نے اسے جماعت کے اندر، نماز کے اندر نہیں دیکھا۔ جب عشاء کی نماز بھی پڑھ لی تو میں نے سوچا یار یہ نوجوان تو نماز چھوڑتا ہی نہیں تھا، مگر آج ایسا کیا ہوا اس کو کہ میں نہیں دیکھ رہا اس کو کہ واضح ہی نہیں نماز میں۔ کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے میں اس کے گھر پر اس کا پتہ کرنے گیا کہ معلوم تو کروں کہ ہوا کیا۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پر اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک طرف لوٹا رکھا ہے، چٹائی بچھی ہے، اور وہ نوجوان جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور کیسی حالت میں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سینے کے ساتھ قرآن پاک اس کے لگا ہوا ہے، اس کے سینے کے ساتھ قرآن پاک لگا ہے، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان کو اس کا انتقال ہو چکا، میں نے لوگوں کو، محلے والوں کو اس کی وفات کی خبر دی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات سوچتا رہا، پریشان تھا کہ اب ان کی کفن کا انتظام کیسے کروں، کس سے بات کروں، کس سے مانگوں۔ تو کہتے ہیں میں ساری رات اسی پریشانی میں تھا۔ صبح جب نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، اچانک میری نظر مسجد کے محراب میں پڑی، تو وہاں سے مجھے کوئی روشن چیز، کوئی نور سا دکھائی دیا۔ جب میں وہاں مسجد کے محراب کے پاس گیا تو وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت اور سفید اور روشن نوری کفن ہے کہ وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ کفن کا معاملہ بھی حل ہوا۔ اب دیکھیں کہ جو اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کس طرح نوازتا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اب یہ مسئلہ کفن کا تو حل ہوا، میرے ذہن سے یہ پریشانی جاتی رہی۔ اب نماز فجر پڑھی، نماز فجر پڑھتے ہی جیسے میں نے سلام پھیرا تو دائیں طرف جب میں دیکھتا ہوں تو اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام میرے صف میں دائیں جانب موجود تھے۔ میں دوسری جانب سلام پھیرا اور اس کے بعد جو ہے جب سلام و مصافحہ ملاقات ہوئی تو میں ان اولیاء اللہ سے پوچھنے لگا کہ حضرت آپ اس وقت یہاں پر کیسے؟ تو کہنے لگے اس بات کو چھوڑو کہ ہم یہاں کیسے، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا آج رات یہاں پر کسی کا انتقال ہوا ہے؟ کہا کہ بتاؤ کہ کیا آج رات یہاں پر کسی کا انتقال ہوا ہے؟ تو یہ کہنے لگے میں حیران تھا کہ ان کو کیسے پتہ چلا۔ میں نے کہا ہاں ہے ایک نوجوان کی جو مسجد سے بڑی محبت کرتا تھا، کہ جو ساری نمازیں باجماعت پڑھا کرتا تھا، اس کا انتقال ہوا۔
پھر حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں یہ وقت کے سارے اولیاء کرام جن میں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور دیگر کئی بڑے اولیاء کرام جو تھے وہ شامل تھے۔ اور ہم کہے اس نوجوان کو غسل دینے لگے، اس کو غسل دیا، اور جب اس کے کفن پہنانے کی باری آئی تو سارے اولیاء کرام جو آئے تو ان میں سے ہر ایک کے پاس کفن تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ اسے کفن میں دوں گا، ہر کوئی چاہتا تھا اسے کفن میں دوں گا، مگر حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں میں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ یہ کفن مجھے اس طرح مسجد کے محراب سے ملا، تو پھر سب نے اتفاق کیا اور اس نوجوان کو اسی کفن کے اندر کفنایا گیا۔ وقت کے ولی حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دے کر فرمانے لگے، اے نوجوان میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، جب بھی تو کسی ایسی جگہ پر گیا کہ جہاں پر لوگ تجھے جاننے پہچاننے لگے تو وہاں سے چلا گیا، اور یہ کہ تو نے کوئی بھی عمل دکھلاوے کے لیے نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا، جو کچھ بھی کیا تو نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ اور پھر کیا ہوا فرماتے ہیں اس کا جنازہ لے کر جب ہم نکلے، حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ کبھی کسی کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں تھے، اتنے لوگ کہاں سے آ گئے کہ ہم لوگ جو انتظام کرنے والے تھے ہمیں تو جنازے کو کندھا دینے کا موقع ہی نہیں ملا، لوگ اور تھے جو جنازے کو لے کر جا رہے تھے۔ یہ ہے مسجد سے محبت کا صلہ، یہ ہے اللہ کے گھر سے وفا کا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ مگر آج ہم اپنی حالت پر غور کریں، اپنی حالت پر غور کریں۔ ماہ رمضان ہے، رات بھی میں نے یہاں پر کچھ باتیں کی، ہو سکتا ہے کوئی لوگ یہ سوچتے ہوں کہ جناب یہ میں نے اپنے لیے کچھ کہا، سچی بات کہتا ہوں مجھے کوئی اپنا احساس نہیں۔ اب یہاں پر یہ حالت لکھی، ماہ رمضان ہے، جمعہ کا دن ہے، حالت لکھی مسجد کی، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، اس شاکار رسول کا محلہ ہے۔ یہ صوفیاء فرماتے مسجد مومن کے لیے ایسے ہے جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر ہو، اور منافق کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ قید ہو۔ ہم غور کریں کہ ہم کس کھاتے کے اندر ہیں۔ ہمیں مسجد سے محبت ہے یہ بس ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار جب ہماری جان چھوٹے پھر ہم یہاں سے نکلیں۔ ماہ رمضان کے یہ رحمت بھرے نور بھرے یہ لمحات ہیں، کیسے رحمت بھرے لمحات ہیں، اور ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر اپنی زندگی گزارے جا رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔